آپ اور آپ کے اپنوں پہ سلامتی، رحمت اور کرم ہو۔ میرا نام محسن اکرم ہے دوستو، الکرم اسکول آف تھاٹس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ دوستو 2016 کو سی ایس ایس کا سلیبس چینج ہوا تھا۔ اس کے بعد سے لے کے 2016 سے لے کے 2025 تک سی ایس ایس کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، جو کمپلسریز ہیں اور جو آپشنلس ہیں، دونوں قسم کے جتنے سبجیکٹس ہیں، ان تمام کے جو پیپر ہوئے تھے ان کے ایم سی کیوز پہلے کور کریں گے۔ بعد میں ان تمام پیپرز کے جو سبجیکٹو پارٹ تھا، پہلے ایم سی کیوز کو کور کرتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو 10,000 ایم سی کیوز کی سیریز ہے، ون لائنر کی سیریز ہے، اسی کی ہم اس کو حصہ بناتے ہیں۔ بعد میں جو 2016 سے لے کے 2025 تک جتنے بھی پیپر تھے، ان کے سبجیکٹو پورشن کو بھی تمام سوالوں کو ڈیل کرتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے چونکہ اسلامیات کو ہی رکھتا ہوں ہمیشہ، تو سب سے پہلے اسلامیات کا 2016 کا پیپر ہے، پھر 17، 18، 19، 20 اس کی الگ سے پلے لسٹ بنا دوں گا، پھر پاک افیئر کو پکڑوں گا، پھر کرنٹ افیئر کو پکڑوں گا، پھر انگلش کو پکڑوں گا۔ تو اس طرح سے ہم، اور اس کے بعد میں ہم آئی آر اور آپشنل زون پہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ 2016 کے پیپر میں سب سے پہلا جو ایم سی کیوز تھا وہ تھا ام المساکین از دا ٹائٹل آف، ام المساکین واز دا ٹائٹل آف حضرت زینب بنت خزیمہ، حضور کے ازواج کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا سوال تھا لانگسٹ سورہ آف قرآن کون سی ہے؟ دا لانگسٹ سورہ آف قرآن ہے دا سیکنڈ سورہ آف قرآن۔ ہم سوراز آف قرآن کے بارے میں بھی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ 114 صورتیں ہیں اور سب سے بڑی سورہ سورہ البقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورہ سورہ القوثر ہے۔ Which Jewish tribe was expelled from Medina after Badr؟ کون سا جوش قبیلہ مدینہ سے ایکسپیل کر دیا گیا تھا جنگ بدر کے بعد؟ That was بنو قنوقہ۔ ٹھیک ہے، بنو قنوقہ جو تھا وہ اس کو ایکسپیل کر دیا گیا تھا مدینہ سے آفٹر جنگ بدر۔ اگلا سوال ہے لانگسٹ آیت آف ہولی قرآن ان وچ سورہ؟ تو سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ البقرہ۔ تو سب سے بڑی آیت بھی سورہ البقرہ کی آیت ہے، جو سب سے بڑی آیت ہے۔ مطلب وہ کس سورت کے اندر ہے یہ پوچھا ہے، سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ پانچواں سوال ہے دا سسینین فیملی رولڈ، سسینین فیملی نے کہاں پہ رول کیا تھا؟ سائپرس پہ، تاجکستان پہ، آذربائیجان یا پھر ایران پہ؟ دا رائٹ آنسر از ایران پہ۔ اگلا سوال ہے بک ملت کا اسلامی نظام، اس کو کس نے لکھا تھا اس کتاب کو؟ اس کو کتاب کے رائٹر ہیں سید عبد الحسن علی ندوی۔ دا ٹوٹل نمبر آف مائگریٹڈ پیپل ان سیکنڈ مائگریشن ٹو ابیسنیا، کتنے لوگوں نے دوسری سیکنڈ مائگریشن کے اندر، ہجرت کے اندر دوسری ہجرت کی تھی ابیسنیا کی؟ تو وہ 101 لوگ تھے۔ ہم اس بارے میں بھی ڈیٹیل کور کر چکے ہیں اپنی پلے لسٹ کے اندر۔ ان دا بیٹل آف خیبر جو واریر مرحب واز کلڈ بائی، جنگ خیبر کے اندر جو مرحب تھا وہ ایک یہودی جنگجو تھا، اس کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مرحب کو قتل کیا تھا۔ کوئین سبا واز اے رولر آف یمن، جو کوئین سبا تھی وہ رولر تھی یمن کی۔ دا انوینٹر آف ڈارک روم، ڈارک روم کو کس نے انوینٹ کیا تھا؟ وہ اب الحسن ابن الہیثم نے کیا تھا۔ ڈارک روم کے انوینٹر الحسن ابن الہیثم ہیں۔ When was Battle of خندق fought؟ کب جنگ خندق لڑی گئی تھی؟ تو یہ 5 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ ہم اس پر ڈیٹیل کور کر چکے ہیں سبجیکٹیو اور ایم سی کیوز والی پلے لسٹ کے اندر۔ سلمان فارسی نے اس کا مشورہ دیا تھا اور محاصرہ کر دیا تھا، آپ کا ہو گیا تھا، لیکن آپ نے خندق کھو کے مدینہ کے ارد گرد خندق کھو کے اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ اگلا ہمارا ون لائنر ہے Who was called ابو البشر ثانی؟ کون کہلایا گیا ابو البشر ثانی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ طوفان نوح کے بعد ساری دنیا ایک مرتبہ ایکسٹنکٹ ہو گئی تھی، تو دوبارہ سے زندگی کی بقا جو ہے دنیا کے اوپر ان کی وجہ سے ابو البشر ثانی ہوئی تھی، اس لیے ان کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ غزوہ ڈیش از نیمڈ ایز یوم الفرقان، کون سی غزوہ کو یوم الفرقان کہتے ہیں؟ تو غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ صحاح ستہ کیا ہے؟ صحاح ستہ کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ صحاح ستہ 6 مستند ترین احادیث ہیں، احادیث کی کتب ہیں، جن میں سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد وغیرہ آتی ہیں۔ یہ 6 مستند ترین، قرآن کے بعد 6 مستند ترین سورسز آف اسلامک لا ہے۔ انوینشن آف عمر خیام، ان میں سے کس چیز کو عمر خیام نے انوینٹ کیا تھا؟ تو وہ جلالی کیلنڈر کے انوینٹر عمر خیام ہیں۔
Faith of reincarnation is found in. دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ کیا بدھزم میں ہے، تاؤزم میں ہے یا پھر ہندوازم میں ہے؟ تو 7 جنموں کے بارے میں کون بولتا ہے؟ ہمارے ہندو دوست بولتے ہیں. تو ہندوازم کے اندر ری انکارنیشن یعنی دوبارہ اٹھ جانے کا، دوبارہ پیدا ہونے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. سیکنڈری سورسز آف اسلامک لا، جو سیکنڈری سورسز ہیں، سیکنڈ نہیں پوچھا اس نے، سیکنڈری پوچھا ہے. تو پرائمری سورسز تو یہ 2 ہیں، قرآن اور سنت. تو سیکنڈری سورسز اجماع اور قیاس ہیں. ہم اس بارے میں بھی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. جرنی آف معراج ہیپنڈ ان. جرنی آف معراج کب ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی 621 کے اندر. دوستو 622 کے اندر کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو ٹائم لائن دوبارہ بتا دوں، میں نے بار بار بتائی ہے. 571 کو پیدائش ہوئی، 610 کو نبوت ہوئی، 622 کو ہجرت ہوئی، 632 کو دنیا سے پردہ فرما گئے. تو 622 کو ہجرت ہوئی، تو اس سے 1 سال پہلے کیا ہوا تھا کہ معراج کے سفر پہ آسمانوں پہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. The word بہیج means، بہیج کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے convivial and beautiful. And last but not least, the word rukha means soft breeze.